الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 44 سے 46 تک آج پڑھیں گے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے متعنا ہم نے ہی نفع دیا ہے ہؤلاء ان کو، وآباءہم اور ان کے باپ داداؤں کو، حتی طال علیہم العمر حتیٰ کہ ہم نے ان کو لمبی لمبی عمریں دی۔ افلا یرون انا ناتی، افلا یرون تو کیا پس یہ غور نہیں کرتے کہ انا بے شک ہم ناتی لا رہے ہیں، ناتی الارض زمین کو، ننقصها من اطرافها ہم اطراف سے زمین کو کم کر رہے ہیں، ان کی سلطنتوں کو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کفار اور مشرکین کو مسلمان کر کے ان کی تعداد کم کر رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آفہم الغالبون تو ہم ان سابقہ سلطنتوں کو ان کے کناروں سے تو کیا وہ کبھی یہ کفار پر غلبہ پانے والے ہو سکیں گے؟ قل اے محبوبہ فرما دیجئے انما انذرکم بالوحی، آپ فرما دیجئے فقط میں ڈرا رہا ہوں تم کو بالوحی پیغام الہی کے ذریعے سے۔ لا یسمع الصم دعا، لا یسمع نہیں سنتا، صم بورا بہرا آدمی دعا کسی کی پکار کو، اذا ما ینذرون اور جب کبھی وہ ڈرائے جائیں، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو بھی جائے تو وہ ضرور کہیں گے، لَيَقُولُنَّ چلا اٹھیں گے، یا ویلنا ہائے ہماری ہلاکت، اِنَّا كُنَّا ظالمین بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ ان آیات بینات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جہاد جب فرض ہو چکا تھا اس کے بعد جو ہے کئی جنگیں بھی ہو چکی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں ان کے لیے کفار اور مشرکین کے لیے نازل فرمائی ہیں کہ تمہاری اب سلطنتیں جو ہیں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور کفار اور مشرکین جو تھے وہ کثرت سے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کی حکومتیں کم ہونا، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے موقعوں پر ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ خندق کھود رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیسر و کسریٰ بھی فتح ہو گیا، فلاں علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری سنا رہے، جو منافقین تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے، کہاں کیسر و کسریٰ، کہاں آج کے مسلمان بھوکے پیاسے، قسم پرسی کے حالات، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کیسر و کسریٰ کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ خوشخبری دے رہا تھا، کیونکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وہ بے شک وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دی وہ حق ہے، سچ ہے، ہو کے رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع کلومیٹر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، 22 لاکھ۔ خلفائے راشدین کے دور میں پھر 44 لاکھ تک چلی گئی، یعنی کہ اتنی سلطنت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بڑھا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ وسعت دینے والے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی رویا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کا صلہ دنیا میں نہ ہمیں دے دیا جائے، ہم تو دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ابوبکر صدیق کے بعد کوئی عمل کرنے والے تھے عمر بن خطاب تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قدر جو ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت بھی تھی، وسعت بھی تھی، جب حکومت نہیں تھی تو اس وقت آپ بہت زیادہ دلیر تھے،
لیکن جس وقت حکومت کا بوجھ کندھوں پہ پڑا اس قدر عاجز ہوتے چلے گئے۔ یہ غیروں پر آپ کا رعب اور دبدبا انتہا کا تھا اور لوگ آپ کے نام سے کانپتے تھے، لیکن اندرونی طور پہ آپ آپس میں شیر و شکر بھی تھے، اور لیکن آپ کے اندر اس قدر عاجزی، اس قدر انکساری، اپنی ذات پہ نہ خرچ کرنا، اپنی ذات سے جو ہے اپنی ذات سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، بس صرف فکر آخرت کی تھی۔ راتوں کو گشت بھی کرتے تھے، راتوں پہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، سارا دن مخلوق کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تو یہ جذبہ مسلمانوں کا تھا۔ تو میرے بھائیو، وہ اگر حکمران، اگر دنیا کہتی ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا فتح ہو جاتی، پوری روئے زمین پر جو ہے کوئی غیر مسلم نہ ہوتا، یعنی اس قدر آپ کا جاہ جلال تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ فضائل، وہ شان، وہ عظمت عطا فرمائی جو کسی اور کے حصے میں کمی آئی۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح اور کامیابیاں دی، اور جس طرح مسلمان دیکھے بڑھتے چلے گئے، مسلمانوں کی حکومت بڑھتی چلی گئی اور غیروں کی حکومت کم ہوتی چلی گئی۔ دنیا پہ 1000 سے زیادہ عرصہ امت مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ 1000 سے زیادہ سال، یعنی مسلمانوں کی حکومت کی وجہ کیا تھی کہ وہ مسلمان قرآن کو پڑھنے والے تھے، سمجھنے والے تھے، عمل کرنے والے تھے۔ یعنی کہ مسلمان جھوٹ بولنا تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ جس وقت عرب سے تاجر آئے نا ہندوستان کے اندر، برصغیر کے علاقے میں، تو یہ تجارت کرتے تھے تو ان کے قول و اقرار اتنے پختہ تھے، لوگ مثالیں دیتے تھے، ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کے وعدے وفاداری کو، ان کی سچائی کو، ان کی امانت داری کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار سے لوگ دیکھ کر مسلمان کہتے ایسے خوبصورت لوگ، اتنی پکی سچی بات کرنے والے۔ تو لیکن آج کا مسلمان، اس نے اپنی ساری روایات کھو دی۔ جھوٹ ہم سب سے زیادہ بولتے ہیں، بے ایمانی ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں، ملاوٹ ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر غلط کام ہم مسلمان آج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج رسوائی، ذلت، پریشانی، مصیبت، دکھ، تکلیفیں، مہنگائی کی شکل کے اندر، یہ ساری آج جو ہے حالات اتنے دگرگو جو ہو گئے ہیں، یہ آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اگر آج من حیث القوم مسلمان ہم ٹھیک ہو جائیں نا، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہیں سے سونا اگلے زمین۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سے تیل نکل رہا تھا، امریکہ نے کہا کہ ان کو کنوؤں کو بند کر دیا جائے، ان کو بند کر دیا گیا۔ گیس نکل رہی تھی، انہوں نے کہا بند کر دیں۔ ہمارے وطن سے یہ تمام چیزیں نکل رہی ہیں، اگر ہم نکالیں تو دیگر ملکوں کے تیل بھی ہمارے، اللہ تعالیٰ نے کو ایسا سسٹم بنایا ہے۔ یہ برصغیر پاکستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ یہاں سے لوٹ کے لے جانے والے انگریز سونا چاندی اکٹھا کر کے وہ لے گئے، یہاں کی معدنیات، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے سونے کی چڑیا ہے، اور اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عنایات ہیں، اگر یہاں سے ہم وہ معدنیات نکال لیں، وہ سونا چاندی نکال لیں، تو دنیا کے امیر ترین ملک ہم بن سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ رستے تب کھولتا ہے کہ جس وقت بندہ انسان ایماندار ہوتا ہے، جس وقت اپنے سے نیچے والے کا خیال رکھتا ہے، جس وقت ہم اپنی ہی تجوریاں بھریں گے تو پھر ایسے حالات ہوں گے۔ اس لیے جو ہے یہ سوچنے کی بات، فکر کرنے کی بات ہے کہ مسلمان جب مسلمان تھا تو اللہ نے ان کو کامیابیاں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پہلا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔